मोहतरम नाजरीन, आज हम ऐसे बादशाह के बारे में बात करेंगे जिसने खुदा होने का दावा किया और अल्लाह ताला ने उसे एक लंगड़े मच्छर के ज़रिए मौत दे दी। मोहतरम नाजरीन, दुनिया में 4 अजीम बादशाह गुज़रे हैं जिन्होंने अपने अपने दौरे हुकूमत में आधी से ज़्यादा दुनिया फ़तह की। इनमें 2 मोमिन बादशाह थे, हज़रत ज़ुल्करनैन और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जबकि 2 मुशरिक व काफिर थे, मिस्र और नमरूद। नमरूद बादशाह दुनिया का हुक्मरान गुज़रा है। इसका नाम नमरूद बिन कनान बिन कौस बिन साम बिन नू था। रिवायात में नमरूद के बारे में इस तरह बयान किया गया है कि नमरूद ने 400 साल दुनिया में हुकूमत कायम की। ये बड़ा जुल्म और वैशी बादशाह था। इसके दौरे हुकूमत में बुत परस्ती आम थी। हर इंसान ने अपने अपने खुदा बनाए हुए थे। उन्होंने खुदा की दावत छोड़कर इबादत के अपने तरीके बनाए हुए थे। प्यारे दोस्तों, नमरूद ज़ना और हरामी था। इसकी माँ ने ज़ना करा लिया था जिससे नमरूद पैदा हुआ था। ज़ना की वजह सिर्फ ये थी कि सल्तनत का कोई वारिस पैदा ना होगा तो बादशाहत ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये हरामी लड़का बड़ा होकर बहुत बड़ा बादशाह बन गया। 400 साल बादशाही करने के बाद सरकशी और तकब्बुर और गरूर इसकी तबीयत में समा गया था। नमरूद ने एक रात ख्वाब देखा कि एक सितारा निकला और इसकी रोशनी में चाँद, सूरज वगैरह सारे सितारे बेनूर होकर रह गए। काहिनों और नजूमियों ने ये ख्वाब की ताबीर दी कि एक फर्जिंद ऐसा होगा जो तेरी बादशाही के ज़वाल का बाइस बनेगा। ये सुनकर नमरूद बेहद परेशान हो गया और उसने ये हुक्म दिया कि मेरे शहर में जो बच्चा पैदा हो वो कत्ल कर दिया जाए और मर्द औरतों से जुदा रहें। चुनाचा हज़ारों बच्चे कत्ल कर दिए गए, मगर तकदीर इलाही को कौन टाल सकता है। इसी दौरान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हो गए और बादशाह के खौफ से उनकी वालदा ने इस शहर से दूर पहाड़ के एक गार में उनको छुपा दिया। इसी गार में छुपकर उनकी वालदा उनको रोज़ाना दूध पिलाया करती थी। बाज़ मुफस्सिरीन का कौल है कि 7 बरस की उम्र तक, और बाज़ ने तहरीर फरमाया कि 17 बरस तक आप इसी गार में परवरिश पाते रहे। दूसरी तरफ शिर्क इतना आम था कि नमरूद के दौर में कोई एक खुदा को मानने के लिए तैयार ही ना था। नमरूद लोगों को कहता था कि मैं आपका खुदा हूँ। वो हर किसी को अपनी इबादत करने पर मजबूर करता था। इस दौर में सिर्फ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही थे जो एक खुदा पर यकीन रखते थे। वो बुतों की पूजा करने से दूसरों को मना करते थे। खुदा एक है, सिर्फ उसी की इबादत करो, इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। नमरूद कौम ऐसी कौम थी जिस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अल्फाज का कोई असर ही नहीं पड़ता था। एक दिन ऐसा हुआ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके सबसे बड़े बुत खाने में चले गए। वहाँ बेशुमार बड़े बड़े बुत थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके सब बुतों को कुल्हाड़े से तोड़ दिया और सबसे बड़े बुत के कंधे पर कुल्हाड़ा लटका दिया था। जब नमरूद कौम अपने बुत खाने में आई तो उन्होंने देखा कि सब के सब बुत पाश पाश हो गए हैं। बस एक बुत बचा है जिसके कंधे पर कुल्हाड़ा लटक रहा है। वो इस वक्त समझ गए थे कि ये काम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे बुतों के ख़िलाफ़ हैं और वो बुत के बजाय हम सबको एक खुदा की इबादत करने का हुक्म देते हैं। नमरूदियों को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर बड़ा गुस्सा था। उन्होंने अपने बादशाह नमरूद को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस हरकत के बारे में बताया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हमारे सब बुतों को पाश पाश कर दिया है। नमरूद ने कहा कि खुदा तो मैं हूँ, वो कौन होता है जो लोगों को मुझे सजदा करने से रोकता है और बुतों को पाश पाश करता है। नमरूद ने हुक्म दिया कि एक जगह पर लकड़ियाँ इकट्ठी करके आग जला दो और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस आग में सज़ा के तौर पर फेंक दो। नमरूदियों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंक दिया था। आग ने अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जिस्म पर कोई असर ना किया। वो अल्लाह ताला के हुक्म से ठंडी हो गई थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का फरमान है
کہ میں جتنے دن تک آگ میں رہا تو میں اللہ تعالیٰ کے ایک خاص رحم و کرم میں رہا تھا، میں اس آگ میں سکون سے رہا تھا، اتنا سکون میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے باہر نکالا گیا تو آگ سے باہر آتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرودیوں سے کہا کہ تم سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، بتوں کی عبادت کرنا چھوڑ دو، یہ بت تم کو جہنم کی آگ کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ تم اپنے بےہودہ کاموں سے باز آ جاؤ اور ایک خدا کی عبادت کرو۔ نمرود پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کسی بات پر اثر نہیں ہو رہا تھا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ میں نمرود خدا ہوں، نعوذ باللہ۔ پھر نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ تمہارا خدا کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا خدا اللہ تعالیٰ ہے جو ہر کسی کو زندگی اور موت دینے والا ہے، جو پوری کائنات اور آسمانوں کا مالک ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی تو نمرود نے مسکراتے ہوئے کہا یہ سب کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ نمرود بادشاہ نے دو قیدیوں کو بلوایا جن کو سزائے موت ہو چکی تھی۔ ان میں سے نمرود نے ایک کو مار دیا تھا اور دوسرے کو آزاد کر دیا تھا۔ یہ کام کرنے کے بعد نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگا یہ دیکھ کہ میں خدا ہوں، میں نے ایک کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے اور دوسرے کو زندہ چھوڑ دیا ہے۔ اس طرح نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بے شمار دلیل دیتے ہوئے کہنے لگا اصل خدا تو میں ہوں، اب بتا تیرا خدا کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کر دیتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر نمرود بے بس ہو گیا اور کوئی جواب نہ دے سکا۔ اس طرح نمرود اپنی ساری قوم کے سامنے ذلیل ہو کر رہ گیا۔ اس سے پہلے بھی کئی بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو خدا کی عبادت کرنے اور خدا کو ایک ماننے کا حکم دے رکھا تھا۔ نمرود پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کئی بار نمرود کو دین حق کو قبول کرنے کی دعوت دی تھی۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل سے تنگ آ چکا تھا۔ بادشاہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا اگر تیرا خدا سچا ہے تو اس کو کہہ دے کہ میرے ساتھ جنگ کرے، نعوذ باللہ۔ اس کو بول دو کہ اپنا لشکر زمین پر اتارے جو مجھ سے جنگ کریں۔ خدا میں نمرود ہوں، میرے سوا کوئی کسی میں ہمت نہیں کہ وہ میرے سامنے کھڑا ہو جائے۔ نمرود کی زبان سے یہ لفظوں کا نکلنا ہی تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ کا لشکر جنگ کرنے کے لیے تیار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی الفاظ نمرود کو کہہ دیے کہ اللہ تعالیٰ کا لشکر جنگ کرنے کے لیے تیار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سن کر نمرود نے جنگ کی تیاری کے لیے 3 دن مانگ لیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمرود کو 3 دن کا وقت دیا گیا۔ 3 دن تک نمرود نے ساری دنیا میں بڑے بڑے نامی گرامی جنگجوؤں کو بلوا بھیجا۔ وہ نمرود کی طرف سے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو کر آ گئے۔ جب نمرود کا سارا لشکر اکٹھا ہو گیا تو نمرود نے کہا اے ابراہیم میں جنگ کے لیے تیار ہوں، جو میں نے 3 دن مانگے تھے وہ پورے ہو گئے ہیں، تم اپنے رب کی فوج کو بلا لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے نمرود سے جنگ کرنے کے لیے مچھروں کا لشکر بھیجا جس کی تعداد نمرود کے لشکر کے کئی گنا زیادہ تھی۔ اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے مچھروں نے چند ہی لمحے میں نمرودی فوج پر حملہ کیا اور اس کی فوج کا خون چوس لیا۔ نمرود کی فوج میں ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آنے لگیں۔ جب نمرود نے اپنی لشکر کی یہ حالت دیکھی تو وہ سب کچھ چھوڑ کر اپنے محل کی طرف بھاگ گیا اور اپنی بیوی کے کمرے میں جا کر چھپ گیا۔ ایک لنگڑا مچھر تھا۔ لنگڑا مچھر نمرود کا پیچھا کرتا ہوا اس کے محل میں داخل ہو گیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی نمرود نے اپنی بیوی کو کہا اس مچھر نے ساری فوج کو ہلاک و برباد کر کے رکھ دیا ہے،
یہ بات کر ہی رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتا ہوا ایک مچھر نمرود کی ناک میں چلا گیا۔ مچھر ناک سے ہوتا ہوا دماغ تک جا پہنچا۔ مچھر دماغ میں جا کر دماغ کو کاٹنے لگا۔ جب مچھر دماغ کو کاٹتا تو نمرود تکلیف سے اپنے سر کو پاگلوں کی طرح دیواروں کے ساتھ مارتا تھا۔ اس طرح وہ مچھر نمرود کے دماغ کو کئی دن تک کھاتا رہا۔ نمرود نے یہ حکم جاری کر رکھا تھا کہ جو کوئی نمرود کے پاس آئے تو اپنی جوتی اتار کر نمرود کے سر پر جوتے مارے۔ اس طرح نمرود کو چند دیر تک سکون رہتا تھا۔ تھوڑا سا ٹائم گزرنے کے بعد نمرود تکلیف سے پھر بے حال ہو جاتا تھا۔ اس لنگڑے مچھر کے کاٹنے سے نمرود اپنے سر کو دیواروں سے مارتا رہتا تھا۔ اسی سزا میں تڑپتا تڑپتا نمرود اس دنیا سے چل بسا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کا شریک مت ٹھہرایا جائے۔ نمرود کا حال ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے، کس طرح نمرود پاگلوں کی طرح دیواروں کے ساتھ سر مار مار کر روتا اور چلاتا تھا۔ اس کا انجام کیا ہوا، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو للکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا انجام بہت ہی برا کرتا ہے۔ دوستو، اللہ ہی کی وہ پاک ذات ہے جو ہمارا رازق، خالق اور مالک ہے۔ وہی موت اور زندگی دینے والا ہے۔ دن رات، سورج، چاند اور ستارے کوئی بھی اس کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا، اور جو کوئی خدا کی نافرمانی کرتا ہے ایک نہ ایک دن وہ عذاب الہی میں ضرور مبتلا ہوتا ہے، کیونکہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے۔ تو بس ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیے اور کبھی بھی کسی بات کا غرور نہ کریے، کیونکہ غرور، تکبر انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو